السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں کیا دعوت و تبلیغ میں سے روزہ، چلہ یا سال ایسا وقت لگانا بدعت ہے؟ کیا جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ ایک صاحب نے علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی میں سوال کیا ہے، اس کا جواب آیا ہے، آپ حضرات بھی ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ آپ کے تمام اشکالات دور ہو جائیں گے۔ سوال کیا ہے آپ حضرات بھی سنیے۔ سوال کرنے والے شخص نے پوچھا ہے، مروجہ تبلیغ کا حکم اور سے روزہ، شب جمعہ، چلے کا حکم مع حوالہ بیان فرمائیں۔ پھر وہاں سے اس کا جواب آیا ہے کہ جواب واضح رہے، بقدر ضرورت دین سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے، چاہے وہ تبلیغ کے شعبے کے ذریعے سے ہو یا مدرسہ و خانقاہ یا دین کے دوسرے شعبے کے ذریعے سے ہو۔ اگر کسی شخص کو دین سیکھنے کا موقع صرف شعبہ تبلیغ کے ذریعے سے حاصل ہو اور کوئی ذریعہ اس کے لیے حصول علم کا نہ ہو، جیسا کہ اس وقت امت کے بہت بڑے طبقے کا ایسا ہی حال ہے کہ ان کے لیے شعبہ تبلیغ کے ذریعے دین سیکھنا فرض ہے، یعنی دوسرے شعبے اگر نہیں اختیار کر سکتا ہے تو تبلیغ کے ذریعے سے دین سیکھنا، لیکن دین سیکھنا فرض ہے۔ باقی رہا مروجہ طریقہ تبلیغ کا حکم، تو چونکہ دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مطلقاً اس امت کا طرۂ امتیاز ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ اچھی جماعت ہو، کہ وہ جماعت لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے، تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو اور بری کاموں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو، اور اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے زمانے کے حالات اور تقاضوں کے مد نظر رکھتے ہوئے دعوت الی الخیر کی مروجہ جو ترتیب بزرگوں کی طرف سے بتائی گئی ہے وہ بھی اسی عمومی حکم میں داخل ہے۔ اس لیے باقاعدہ انہی تفصیلات کے ساتھ خیر القرون سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، نفس تعلیم دین ضروری ہے، لیکن آج کل جس انداز میں مدارس قائم کر کے نصاب کی تعین کی گئی ہے اور 8 سالہ درس نظامی کا کورس مقرر کیا گیا ہے، وہ بھی خیر القرون سے ثابت نہیں ہے، لیکن تجربے سے مفید ثابت ہوا اور اس کے ذریعے سے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں نے علم دین میں مہارت حاصل کی ہے۔ بعین ہی یہی حال جماعت دعوت و تبلیغ کے مقرر کردہ مروجہ نظام کا بھی ہے کہ امت میں دینی بیداری، دین کے لیے ایثار و قربانی اور بے طلب لوگوں کے اندر دین کی طلب اور فکر پیدا کرنے کی غرض سے متعین ایام کے لیے نقل و حرکت، یعنی شب جمعہ، سے روزہ، چلہ، 4 مہینہ، 1 سال کا مروجہ نظام بتایا گیا ہے، جو یقیناً مذکورہ تفصیلات کے ساتھ اصطلاحاً فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن تجربے سے اس کا فائدہ مند ہونا اظہر من الشمس ہے، جس سے لوگوں کو معلوم ہے کہ بہت بڑا اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اس میں نکلنا چاہیے، کیونکہ مدرسے قائم ہو رہے، مدرسے سے فائدہ ہو رہا، دعوت و تبلیغ سے فائدہ ہو رہا، تو اس سے بھی نکلنا چاہیے۔ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے طریقہ کار سے متعلق لکھتے ہیں کہ دین کی دعوت و تبلیغ تو اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اور قرآن کریم اور حدیث نبوی میں جا بجا اس کی تاکید موجود ہے۔ دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے جماعت تبلیغ وقت فارغ کرنے کا جو مطالبہ کرتے ہیں وہ بھی کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے مسلمان اس کے لیے وقت فارغ کرتے رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تبلیغ کے لیے وفد کا بھیجنا بھی ثابت ہے۔ رہی سے روزہ اور 1 چلہ، 3 چلہ، 7 چلے کی تخصیص، تو یہ خود مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ مسلمان دین کے لیے وقت فارغ کرنے کے لیے تدریجاً عادی بن جائیں اور ان کو رفتہ رفتہ دین سے تعلق اور لگاؤ پیدا ہو جائے۔
بس جس طرح دینی مدارس میں 9 سالہ 7 سالہ کورس سے نصاب تجویز کیا جاتا ہے اور آج تک کسی کو اس کے بدعت ہونے کا وسوسہ بھی نہیں آیا، اسی طرح تبلیغی اوقات کو بھی بدعت کہنا صحیح نہیں ہے۔ جب مدارس کے اندر میں بھائی 9 سالہ کورس 7 سالہ کورس متعین کر دیا گیا اور لوگ اس کو شوق سے حاصل کر رہے ہیں، اور جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی اس کو بدعت نہیں کہتے ہیں، کہتے ہیں خیر کا کام ہے، بہت اچھا کام ہے۔ تو جب وہ خیر کا کام ہو سکتا ہے تو دعوت و تبلیغ جو بزرگوں نے ایک جماعت بنائی ہے، لوگوں کو خاص طور سے مسلمانوں کو راہ راست پر لانے کی فکر اور ترغیب دلائی ہے، تو اگر ہم چلہ 4 مہینے یا 6 روزہ نکلیں گے، عشرے کی جماعت نکلیں گے، تو یہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو پہلے آپ یوں کہو کہ بھائی مدرسے جو چل رہے ہیں اور جو نصاب ہے یہ بدعت ہے، اس کو بند کرنا چاہیے، پھر تبلیغ کے اوپر میں ہاتھ اٹھاؤ۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جس کے ذہن میں جو بات آتی ہے دعوت و تبلیغ کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ سوچنا چاہیے، اچھی طرح غور کرنا چاہیے کہ اس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل گئی۔ اب جو لوگ عمر دراز ہو چکے ہیں عموماً وہ حضرات مدارس میں جا کر کے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، پھر ان کے لیے کون سی ترتیب بنائی جائے گی؟ ان کے لیے تو صرف جماعت ہی ہے، کیسی دعوت و تبلیغ کا ہی کام ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کی اصلاح ہوتی ہے، علم بھی آتا ہے، عمل بھی ہوتا ہے، اور ان کی زندگی الحمدللہ بہت اچھی طرح گزرتی دین کے تابع ہو کر کے۔ تو جو حضرات اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اور جن کے دلوں میں یہ وسوسات آ رہے ہیں، ان سے ہم گزارش کریں گے اپنے وسوسات کو ختم کیجئے۔ یہ دین کا کام ہے، بہت اچھا کام ہے، بھونکنے والے بھونکتے رہیں گے۔ یہ بھی ایک بات یاد رکھو کہ لوگ انگلی اٹھانے والے انگلی اٹھاتے رہیں گے، کہنے والے کہتے رہیں گے، لیکن دین کا کام ہمیشہ بلند ہوتا رہے گا۔ جب تک دنیا برقرار رہے گی انشاءاللہ دعوت و تبلیغ کا کام چلتا رہے گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کے متعلق بڑی قربانی دی ہے۔ ان کی قربانیوں کو یاد کرے کہ کیسی فکر تھی ان کو کہ بھائی لوگ مرتد ہوتے جا رہے، لوگوں کے درمیان بددینی عام ہو چکی ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے، یہی ایک فکر ایک سوچ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کو، ان کی فکروں کو پوری دنیا کے اندر میں پھیلا دیا۔ تو دعوت و تبلیغ کا کام کوئی غلط نہیں، الحمدللہ ہمارے اکابروں کی بنائی ہوئی ایک جماعت ہے۔ اب اس جماعت کے ہم مضبوط کرنے کی فکر و کوشش کریں، اپنے بھائیوں تک دین کو پہنچائیں، ہر لین ہر طریقے سے اس کی فکر و کوشش ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔